बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े से बड़े मजबूत जिस्म और बड़ी से बड़ी अक्ल रखने वाले दुश्मन को भी धूल चटा देते थे। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने इंसाफ, सखावत और रहम दिली की वजह से न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि यहूदियों और ईसाइयों में भी बहुत ज्यादा मशहूर थे, जिसकी तारीफ दुश्मनों ने भी की। आज की इस वीडियो में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बहादुरी और रहम दिली के वाकयात बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी, हिकमत अमली, बहादुरी और रहम दिली के रूह को तड़पा देने वाले वाकयात से मुस्तफीद हो सकें। मिस्कार मजबूत आसाब वाली, खूबरू और नौजवान औरत थी। खौफ नाम की चीज से वो ना आशना थी, हवादी से जरा भी ना घबराती। लेकिन हुतैन के वाक़े ने हर फिरंगी बहादुर के दिल को दहला कर रख दिया और इनके हर शाह सवार के दिल से कामयाबी की उम्मीद को निकाल फेंका था। हुतैन की जंग ने इनकी फौजों को तोड़ कर रख दिया था और बहादुरों के दिलों को हिरासा करके रख दिया था। ऐसी हालत में नाजुक जिस्म और कमजोर दिल औरतों का क्या हाल हुआ होगा। मिस्कार का शहर मुसलमानों को बैतुल मकदस से दफा करने की मुहिम पर सुबह सवेरे निकला था, लेकिन शाम तक वापस न आया और न ये पता चला कि इस पर क्या गुजरी। चुनाचे वो घबराहट के आलम में बहुत देर से घर में चक्कर लगा रही थी और अपने शौहर के लिए फिक्रमंद और बेचैन थी। उसे अंदेशा था कि कहीं वो किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाए। उसे एक पल चैन न था। वो अपने दूध पीते बच्चे को सीने से लगा लेती, इससे कभी सरगोशी करती और कभी जोर जोर से दिल को बहलाने वाली बातें करने लगती। फिर इस पर मायूसी छा जाती। इसे लगता कि इसके जिगर का टुकड़े टुकड़े हो गया है, इसका अब कोई नहीं। ये ख्याल आते ही इसकी आंखों से बच्चे के चेहरे पर आंसू टपकने लगते, जिससे वो डर कर उठ जाता और रोने लगता। मिस्कार का शौहर मैदान का शाह सवार और कौम का हीरो था। इसके सामने अतालवियों, अंग्रेजों, जर्मनों की निहायत खूबसूरत दोशीज़ाएं मौजूद थीं, लेकिन वो सब की सब बैतुल मकदस की इस औरत के मुकाबले में हेच थीं, जिसका हुस्नो जमाल चांद को शर्मा रहा था। जब दोनों की आंखें एक दूसरे से चार हुई तो दोनों ही एक दूसरे के दिल में उतर गए और रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। फिर जन्नत नजीर घर में हंसी खुशी रहने लगे। मिस्कार का शौहर मजहबी तौर पर ऐसा कट्टर इंसान था कि सलेब की मोहब्बत को अपनी तबई मोहब्बत पर तरजीह देता और ख्वाहिशमंद रहता कि सलेबियों का परचम सर बुलंद रहे। चुनाचे जहां कहीं सलेबो हिलाल का मार का रूनुमा होता, ये सबसे पहले पहुंचता और बीवी की मोहब्बत मजहब की मोहब्बत के आड़े ना आती। दरवाजा खटका तो मिस्मार का दिल धड़कने लगा। नहीं मालूम कि आने वाला लम्हा खुशखबरी लेकर आ रहा है या बुरी खबर। इसने डरते डरते दरवाजा खोला तो इसका खामिद सही सलामत अंदर दाखिल हुआ। इसने मिस्कार को बाजुओं में लेकर सीने से लगा लिया और फतह की खुशखबरी देने लगा। वो बताने लगा कि यसू मसीह ने अपने मुनकरों को वापस धकेल दिया है और वो सर पर पांव रख कर यूं भागे के छुपने को जगह ना मिली। ऐ मेरी जान, तेरे इस वतन में हमेशा मसीहत का परचम लहराएगा। मिस्कार, काश के तू इस मंजर को देखती जबकि दहशत ने इनकी अकल को उड़ा दिया था। जिस वक्त इन्होंने सलेबी बहादुरों और सलेबी शाह सवारों को शहर की फसीलों पर से कूदते हुए देखा, इन्होंने इनके खैमों को तहस नहस कर दिया और वो हवास बख्ता उल्टे पांव सर पिट भागे। तो तुम्हें इस बात का यकीन ना होता, यही वो लोग हैं जिन्होंने जंगे हुतैन में हमें शिकस्त दी थी। वो बिदकी हुई भेड़ों की तरह भागे। ऐ काश यरूशलेम के ये बहादुर हुतैन में होते तो इन्हें दिखा देते कि जंग क्या चीज होती है। सुनो, स्लेब मुकद्दस है और यरूशलेम हमेशा के लिए हमारा है। मियाँ बीवी जश्न मनाने के लिए गिरजा घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में मिस्कार का शौहर मुसलमानों की वहशत और दरिंदगी के अफसाने सुनाने लगा कि ये लोग दुश्मनों का खून पी लेते हैं और गोश्त खा जाते हैं। इनका बादशाह सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ा खूनखार और जालिम हुक्मरान है। इसके अलावा वो सब कुछ बयान करने लगा जो इनके मजहबी पेशवाओं और पादरियों ने मुसलमानों के खिलाफ फैला रखा था। ये सब सुनकर इसकी पसलियां इस भयानक तस्वीर से थरथराने लगी। वो अपने बच्चे को सीने से लगा लेती, सलेबी निशान चूमती और तमाम ईसाई वलियों और यसू मसीह से मदद की दुआ करते हैं कि वो सब इसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तक ना पहुंचने दें। और इसका डरावना चेहरा
इसे कभी ना दिखाए। जश्न फतह मनाने के बाद वापस घर लौटे तो मिस्कार के तस्वुर में दुनिया कायनात सलेब के सामने सरनगू हो गई और हालात वाकयात ने मसीहत की ख्वाहिशात के मुताबिक इसके हक में फैसला दे दिया। वो आलम तस्वुर में देखने लगी कि मसाजिद के मीनार जमीन बोस हैं और ईसाइयत का परचम लहरा रहा है। वो समझने लगी कि आज के बाद किसी मस्जिद के मीनार से आजान की आवाज ना सुनी जा सकेगी और अब मेरा खामद सलेबी अफवाज का आला कमांडर बन जाएगा। इन्हीं हसीन तस्वुरात में इसे नींद आ जाती है, लेकिन चंद लम्हात में तस्वुरात के आलीशान महल यूं रेजा रेजा हो गए जैसे ताकतवर शाहीन के पर से चिड़िया का कमजोर घोंसला रेजा रेजा हो जाता है। इसके कानों से चीखो पुकार की आवाज टकराती है जिनमें मर्दों की आवाजें भी शामिल थीं। इसे जब मालूम हुआ कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है तो वो दहशत ज़दा होकर बिस्तर से उछली और बेटे को उठाकर खावंद के बिस्तर की तरफ लपकी, लेकिन वो मौजूद न था। ये घर से निकली और लोगों से असल सूरत हाल पूछने लगी। इन्होंने बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आया है और इसने बैतुल मकदस का चक्कर लगाकर जबले जैतून पर पड़ाव डाला है और शहर पर इतना जोरदार हमला किया कि सीसा पिलाई हुई फसील की बुनियादें हिल गईं और इसकी अफवाज काहिरा ने तोपों और मंजीकों से यूं गोलाबारी की है कि गोया आग का लावा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। यूं महसूस होता है कि शयातीन भी इसके साथ हमले में शरीक है। मिस्कार पुर एतमाद थी कि हमारा दिफा मजबूत है। 60,000 जंगजू जवान इस शहर की हिफाजत पर मामूर है। ये मुल्क 100 साल से हमारे कंट्रोल में है। हमारी अफवाज की क़यादत सेंट पाल कर रहा है जो मजहबी जोशो खरोश से दुश्मन के सामने नबर्द आजमा है। लेकिन सूरत हाल मायूस कुन हो गई और दिल खौफ से दहलने लगा। हर खबर पहले से भी खतरनाक मालूम होती और इतला मिलती कि दिफा के हसार मुनहदिम होते जा रहे हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद इतला मिली कि अल कुदस के दरो दीवार पर सफेद परचम लहरा रहे हैं और इसके साथ ही यह खबर भी मिली कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की फतह का ऐलान हो गया है और इसके साथ सलेबियों का मुआहिदा हो गया है कि इनमें जो कोई यहाँ रहना चाहे उसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का महबूब बनकर रहना होगा। उसे मुसलमानों के मसावी हकूक हासिल होंगे और जो कोई जाना चाहता है वो मुआहिदे के मुताबिक दिनार देकर निकल सकता है। चुनांचे जो लोग अल कुदस से जाना चाहते थे वो मर्दों, औरतों और बच्चों की तरफ से 10-10, 5-5 और 2-2 दिनार अदा करके जाने लगे। लेकिन मिस्कार अपने बच्चे को सीने से लगाकर खावंद की तलाश में निकल पड़ी। रात का अंधेरा छा चुका था। इस शहर की फसील के इर्द गिर्द घूमने लगी। इसे इस्लामी अफवाज इस शान से दाखिल होती हुई नजर आई कि रोशन कंदीलें इनके हाथों में थीं और वो फतह का तबल बजा रहे थे। ये अपने बच्चे को लेकर मैदान जंग में चली गई जहां सलेबी परचमों में लिपटी लाशों के ढेर लगे हुए थे। ये इन बिखरे हुए आज़ा से दहशत ज़दा होकर वापस जाना चाहती थी कि खावंद की मोहब्बत गालिब आ गई और ये आगे बढ़कर उसे तलाश करने लगी। दूसरे लोग भी अपने अपने सूरमाओं और जंगजू मर्दों की लाशें तलाश कर रहे थे, लेकिन अंधेरे में पहचानना मुश्किल हो रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। यसू और तुम्हारी मरियम के मुनकरों की फतह हुई। ये कम दर्जा की मुसीबत ना थी जिसने सलेबी हुकूमत के क़यामो दवाम के ख्वाब चिकनाचूर कर दिए थे और इस पर खावंद की गुमशुदगी दोहरा अजाब बन गई। इसे मुख्तलिफ किस्म के वसवसों ने घेर लिया। वो सोचने लगी कि पता नहीं इसके खूबसूरत बदन के साथ क्या गुजरी और इसके सितारों की तरह चमकने वाले दांतों का क्या बना। वो कौन सा आसमान है जो इसे साया किए हुए है और कौन सी वो जमीन है जो इसे समोई हुई है। जू जू याद करती इसका दिल पसीज जाता और वो आंखें बंद करके तसव्वुरात की आग पर आंसुओं के कतरे बहा देती। गम की वजह से इसका दिल पिघल रहा था और जो चीज बेहद परेशान कर रही थी वो ये कि इस मुसीबत में कोई दिलासा देने वाला नहीं मिल रहा था जो इस पर नजर शफकत डाले, क्योंकि उस रात हर एक अपने अपने गम में डूबा हुआ था और नफसा नफसी का आलम तारी था। वो सोचने लगी कि 100 साला सलेबी इक्तदार किस तरह समुंदर की जाग साबित हुआ जो आनन फानन खत्म हो गया और वो मार्का जिसकी इब्तदा फतू कामरानी और मोहब्बतों विसाल से शुरू हुई थी क्यों कर नामुरादी और शिकस्त में बदल गई। जिस मुल्क को हासिल करने के लिए पूरा यूरोप जोर लगा रहा था कि किस तरह एक अमीर के हाथों कब्जा से निकल गया। जब एक मुसलमान अमीर तमाम मसीही हुक्मरानों पर इतना भारी साबित हुआ तो
اس وقت کیا حال ہوگا جب تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ سوچنے لگی کہ ایک چھوٹی سی مملکت کا یہ حال ہے تو اس وقت کس طرح کوئی طاقت مسلمانوں کے سامنے ٹھہر سکتی تھی۔ جب چین سے فرانس تک یہ خلافت قائم تھی، یہ مختلف لوگوں سے اپنے خاوند کے متعلق دریافت کرتی رہی، لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ ایک کریم النفس ملا بھی تو اس نے صرف اتنا کہا کہ میں نہیں جانتا۔ چاند آہستہ آہستہ بادلوں میں آنکھ مچولی کرتا ہوا کرۂ ارض پر روشنی ڈالنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی تلواروں اور تیروں کے درمیان زرہوں میں ڈکی ہوئی لاشیں خاک و خون میں بکھری پڑی ہیں، اور جن چہروں سے القدس کی سرزمین پر رونق تھی وہ آج پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ یہ اپنے خاوند کو تلاش کرتی ہوئی ایک بوڑھے کے پاس سے گزری جو اس کے خاوند کا جاننے والا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے میدان سے نکالا اور اپنے ساتھ گھر لے جانے لگا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، ابا جان، آپ نے کہیں میرا خاوند دیکھا ہے؟ اس نے مایوس کن خبر دینے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں بتائیں تاکہ یہ خوف زدہ نہ ہو۔ اس نے پھر سوال کیا، ابا جان، اب یہ فاتحین ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کیا وہ میرے بچے کو میرے سامنے کھا جائیں گے؟ اس نے جواب دیا، تمہیں کس نے یہ جھوٹی باتیں بتائیں؟ مسلمان بڑے معزز اور رحم دل لوگ ہیں۔ ان کا بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تمام حکمرانوں سے بڑھ کر رحم دل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دنیا کا ایک عظیم ترین ماہر جنگجو اور عقل مند انسان ہے، لیکن اس کی ذاتی کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ وہ رحم دل انسان ہے۔ پھر وہ مسلمانوں کے کریمانہ اور صاف بیان کرنے لگا تو یہ منہ کھولتی رہ گئی۔ اس نے پھر بتایا کہ اگر وہ ہمیں ذبح بھی کر دیتے تو زیادہ بھی نہ ہوتا بلکہ عین انصاف ہوتا، کیونکہ ایک صدی بیشتر جب ہم یہاں داخل ہوئے تھے تو ہم نے مسلمانوں کو ان کے گھروں، گلیوں اور مسجدوں میں سے بھگا دیا تھا۔ اس دن ہم نے 70,000 بے گناہ مسلمان بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کیا تھا، یہاں تک کہ وہ ہم سے بچنے کے لیے فصیلوں سے زمین پر چھلانگیں لگا رہے تھے۔ اس دن ہماری درندگی پر کسی نے انکار نہ کیا، نہ کسی کا دل پسیجا۔ صبح ہوئی تو مسکار کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا جگر جل رہا ہے اور جدائی کا خنجر اس کی پسلیوں کو چیر رہا ہے، اور کوئی گدی سلجھ نہیں رہی۔ وہ گھبرا کر اپنے پڑوسیوں کے پاس چلی گئی جو بھیانک صورتحال کا غور سے مشاہدہ کر رہی تھی کہ اچانک بیت المقدس نعرہ تکبیر سے گونجنے لگا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے گروہ اکٹھے ہو گئے۔ مسلمان نعرہ تکبیر لگاتے اور یہ روتے اور واویلا کرتے۔ تمام عورتوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان قبۃ الصخرہ پر چڑھا اور اس سلیب کو اتارنے لگا جو ایک صدی سے الصخرہ پر نصب تھی اور گمان تھا کہ قیامت تک رہے گی۔ ان کے پاس مسلمانوں کے حسن سلوک کی وہ خبریں پہنچی جن پر یقین کی بجائے تعجب آ رہا تھا کہ مسلمانوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی اور نہ کسی کے مال کو ہاتھ لگایا ہے، بلکہ جو عیسائی شہر سے جانا چاہتے ہیں وہ معاہدے کے مطابق دینار ادا کر کے جا رہے ہیں، بلکہ اپنا پسندیدہ مال بھی اٹھا رہے ہیں، اور مسلمان فاتحین عیسائی مفتوحوں سے ان کا زائد ضرورت سامان قیمتاً خرید رہے ہیں اور امن و سلامتی سے آ جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنگ کے دھنی مسلمان حالت امن میں بڑے متمدن اور باوقار لوگ ہیں۔ ان میں سوائے امن و سلامتی اور صلح یاشتی کے بغیر کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہ کہ مسلمانوں نے نصارہ کی بدعت کے خاتمے کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اور مسلمانوں نے نور الدین شہید کا منبر حرم میں رکھ کر اس پر خطبہ دیا۔ ان کو عینی شاہد نے بتایا کہ میں بلا روک ٹوک مسلمانوں کے اجتماع میں شریک ہوا۔ وہ سب کے سب بغیر کسی امتیاز کے مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے۔ مجھے ان کے سکون و وقار اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و غضو نے تعجب میں ڈال دیا کہ یہ لوگ جو میدان جنگ میں سرکش شیطان معلوم ہوتے تھے مسجد میں کس طرح خدا رسیدہ راہب بن گئے۔ اور ان کے خطیب نے جو خطبہ دیا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر یہ خطبہ ریگستان کے ٹیلے سن لیں تو حرکت کرنے لگے اور تبدیل ہو کر شاہ سوار بن جائیں اور زمین پھاڑ کر رکھ دیں۔ اگر گمسم پتھر بھی سن لیں تو ان میں زندگی صلاحیت کر جائے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ جب تک ایسے مسلمان رہیں گے انہیں پوری دنیا مل کر بھی شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کے قلوب میں ایمان کی قوت موجود ہے جو تمام قوتوں سے بھاری ہے۔ ان کو کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی، کیونکہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور یہ مسلمان موت یعنی شہادت کو محبوب سمجھتے ہیں۔ ہماری قوم کو اس ملک پر قبضے کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس قوم کا ہر فرد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ہے۔ یہ بہادری میں اپنی مثال آپ ہیں،
لہٰذا ہمیں بلا فائدہ جان ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ مسکار نے اپنی قوم کے ایک گروہ کو دیکھا جو اسلام کے عادلانہ اور مساویانہ قانون میں رہنے کو ترجیح دے رہا ہے، اور دوسرا قبیلہ کوچ پر اصرار کر رہا ہے۔ اس نے کوچ کرنے والے فریق کے ساتھ جانا پسند کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہر میں گزرے ہوئے پرلطف لمحات اسے تڑپاتے رہیں۔ مسکار نے اس شہر کو الوداع کہا جو اسے تمام کرۂ ارض سے پیارا تھا، جو کبھی اس کی قوم کے قبضے میں تھا اور آج دشمن کے قبضے میں، اور اب اس شہر میں وہ اپنے محبوب خاوند کو گم کر کے جا رہی تھی۔ جو ہی خاوند کی یاد آئی تو سوچنے لگی پتہ نہیں کہ وہ بیچارہ کس وحشی درندے کی خوراک بنا ہے یا کون سے پرندے کا پیٹ اس کی قبر بنا ہے۔ پرانی یادوں نے اسے ایسا ستایا کہ وہ بلند آواز سے رونے لگی۔ اسے دیکھ کر باقی عورتیں بھی رونے لگیں جن کے خامد یا عزیز و اقارب قتل یا قید ہو چکے تھے۔ ان لمحات میں اچانک مسلمان فوجوں نے انہیں ٹھہرنے کو کہا، بس وہ ڈر کے مارے چپ ہو گئیں اور ٹھہر گئیں۔ اب انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تھا۔ یکا یک انہیں مسلمانوں کی ایک جماعت ایک ٹیلے پر نظر آئی۔ ان کے درمیان ایک سردار اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ مسمار میریٹ کا دل یہ سن کر دھک دھک کرنے لگا کہ یہی سلطان ہے کیا؟ یہی وہ ڈراؤنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ہے کیا؟ یہی انسانوں کا گوشت کھاتا اور ان کا خون پیتا ہے؟ وہ غور سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے نہ تو چیر پھاڑ کھانے والے درندوں کی علامتیں نظر آئیں اور نہ دانت اور پنجے۔ اسے ہیبت و جلال کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ جب یہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے پوچھا کیوں روتی جا رہی ہو؟ ایک عورت نے بتایا کہ ہمارے عزیز و اقارب آپ کی قید میں ہیں اور ہمارے خامد، یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کے ساتھ ہی نرم دل عورتیں بھی رونے لگیں اور اس نے ان کے قیدی چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ انہیں حسب ضرورت مال و اسباب اور سامان خورد و نوش اور سواریاں دے کر روانہ کر دیا۔ مسکار نے جب قیدیوں کے جرمٹ میں اپنے محبوب خاوند کو صحیح سلامت دیکھا تو سب مصیبتیں اور تھکاوٹیں دور ہو گئیں۔ بدبخت اور شکست کے صدمات بھول گئی، خوشی سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ لوگوں کے سامنے ہی اپنے خاوند سے لپٹ گئی۔ اسے یہ خیال بھی نہ آیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے عفو و کرم نے ہر مرد و زن کو اس کے عزیزوں کے ساتھ ملا دیا۔ اب یہ سارے مل کر طرابلس کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن مسکار بار بار مڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو دیکھتی اور خیال کرتی کہ یہ واقعی کسی عظیم ماں کا عظیم سلطان ہے۔ اس کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ یہ لوگ راستے پر چل نہیں رہے تھے بلکہ راستہ ان کو لے کر چلنے لگا۔ اب ان کے سینوں میں خوشی اور نا امیدی، میدان جنگ کی شکست اور قیدیوں کی رہائی میں کامیابی، فاتحین سے بغض اور ان کی نیکی اور شکریہ جیسے جذبات کا تلاطم برپا تھا۔ مسکار کے دل میں اس حسن سلوک کے اعتراف کا تعین پیدا ہوا اور اسے اس محسن سلطان میں وہ مروت اور شرافت نظر آئی جو اپنی قوم کے مردوں میں مفقود ہو جاتی تھی، کہ اس سے محبت کرنے لگے۔ لیکن مذہبی تعصب آڑے آیا۔ وہ اس عظیم انسان کی کمزوریاں تلاش کرنے لگی کہ اسے کوئی خامی نظر آ جائے جو بغض کا جواز بن جائے۔ پھر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور اپنے روحانی پیشوا پاپائے اعظم کے کردار کا موازنہ کرنے لگی، جو گرجاؤں کے خزانے خالی کر کے تمام سونا چاندی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، اور اس کے پاس اتنا اثاثہ اور اتنے درہم و دینار تھے کہ قافلہ کا ہر مرد و زن اس سے گزر اوقات کر سکتے تھے۔ لیکن وہ کسی مرد و عورت کو ایک پائی بھی نہ دے رہا تھا جس سے وہ اس سے ایک دن کا کھانا خرید سکے۔ وہ یاد کرنے لگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے باوجود معاہدے کے عیسائیوں کو اپنا مال و اسباب اٹھا کر لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر وہ اپنی قوم کی وعدہ خلافیاں، معاہدوں کی بے حرمتی یاد کرنے لگی اور آرزو کرنے لگی کہ کاش وہ مسلمان ہوتی۔ سینوں میں موجزن ہونے والے جذبات کی لہریں عجیب و غریب منظر پیش کر رہی تھی، جن میں ماؤں کی مامتا اور ان کا انحصار بھی تھا، اغنیا کی دولت اور ان کی سنگ دلی ہوئی تھی، صبر بھی تھا اور آہ و فغاں بھی سچائی تھی، اور جھوٹی نمود بھی۔ اس میں یسوع مسیح کے نائب اور خلیفہ پاپائے اعظم کی زہدانہ زندگی کا بھانڈا بھی پھوٹ رہا تھا، جو مال تو اس لیے جمع کرتا کہ غرباؤں مساکین کی مدد کرے، لیکن وہ اکیلا ہی کھاتا جا رہا تھا۔ لکو دک صحرا میں چلتا ہوا یہ قافلہ بے سرو زمانے کی حالت میں طرابلس پہنچا۔ کئی ساتھی بھوک اور پیاس سے زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ جب یہ قافلہ
طرابلس کے مین گیٹ پر پہنچا تو عیسائی امیر نے دروازہ بند کروا دیا تاکہ آنے والے اندر داخل نہ ہو سکے۔ پھر اس نے قافلے کو لوٹنے کے لیے ڈاکو بھیج دیے، جن کے مقابلے کے لیے قافلے کے جوان نکلے تاکہ اپنا مال و اسباب بچا سکے، لیکن ڈاکوؤں نے ان کو قتل کر دیا۔ مقتولوں میں مسکار کا شوہر بھی تھا۔ باقی بچا کچا قافلہ واپس بیابان میں یوں پھرنے لگا جیسے سمندر کی لہروں میں کشتی پھرتی ہے۔ اکثر لوگ تو واپس ارض اسلام میں لوٹ آئے اور امن و سلامتی اور آزادی سے رہنے لگے، اور کچھ لوگ انطاکیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسکار بھی گمسم ان کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ اس کا شعور جواب دے گیا۔ جب وہ انطاکیہ پہنچے تو انطاکیہ والوں نے انہیں بھگا دیا۔ پھر وہ واپس ارض اسلام میں آ گئے، اس یقین کے ساتھ کہ اس دنیا میں امت محمدیہ کے علاوہ کوئی شریف اور نبیل قوم نہ ہوگی۔ البتہ مسکار تھک ہار کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں تھکاوٹ کی وجہ سے پھول چکے تھے اور چلنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انطاکیہ سے اس کا ہم مذہب عیسائی نوجوان آیا اور اس سے غمخواری کرتا ہوا اپنے خیمے میں لے گیا، جو ساحل کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ وہاں پہنچتے ہی تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے ارد گرد ہونے والے شور و شغب نے جگا دیا۔ اس نے سنا کہ ایک آدمی اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے، ہم تجھے اس عورت کے پاس اکیلا نہیں چھوڑیں گے کہ یہ خوبصورت عورت ہمیں ملی ہے۔ پہلا جواب دیتا ہے، یہ میرا شکار ہے، میں نے اسے شکار کیا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ اختلاف میرے متعلق ہی ہے اور میری عزت و آبرو پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ماضی کو یاد کرتی ہے کہ ایک تو خامد مارا گیا، ساتھی تتر بتر ہو گئے اور آج عزت بھی برباد ہونے کو ہے۔ وہ غضبناک لہجے میں بولی، افسوس اہل یورپ، کیا یہ ہے ہمارا دین اور یہ ہے تمہاری انسانیت اور یہ ہے تمہاری شرافت و مروت؟ وہ دونوں کہہ کے لگا کر ہنسنے لگے۔ اس کا غصہ بھڑک اٹھا ہے اور چلا کر کہتی ہے، کس زبان میں تم سے بات کروں؟ کیا دین کی زبان میں؟ مجھے تو لگتا ہے تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے، یا انسانیت کی زبان میں، جبکہ تم بنی آدم کے بھیس میں درندے ہو جنہوں نے بنی آدم کی کھال پہنی ہوئی ہے۔ یا مروت اور شرافت کی زبان میں خطاب کرو، جبکہ تم اس کی حدود کو پامال کر چکے ہو اور وہ تمہارے اندر نظر آ رہی ہے۔ تم پر ہلاکت ٹوٹ پڑی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ مسلمان تمہارے دشمن ہو کر بھی تمہاری عورتوں کی آبرو پر ڈاکہ نہیں ڈالتے اور شفقتوں مہربانی سے پیش آتے ہیں، اور تمہاری عزتوں کے تم سے زیادہ محافظ ہیں۔ وہ تم سے زیادہ شرافت اور فضیلت والے ہیں۔ وہ یسوع مسیح کی ہدایات پر تم سے بدرجہ بڑھ کر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، تم میں نہ تو شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہے اور نہ شرافت و مروت نظر آتا ہے۔ نہ تم مسیح کے امتی ہو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ تم شیطان کے چیلے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور مسیح دونوں کے امتی ہیں۔ وہ شرافت اور بزرگی کے پیکر اور انسانیت کا نچوڑ ہے۔ تم ان پر بھی کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ مستقبل ان کا ہے، فتح و نصرت ان کا مقدر ہے۔ تم ان سے ارض مقدس نہیں لے سکتے۔ وہ تم سے زیادہ یسوع کے وفادار ہیں۔ ان میں انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور تم پر لعنت ہو، بربادی ہو اور رسوائی تمہارا مقدر ہے۔ وہ دونوں پہلے سے زیادہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے کہ شاید کوئی مددگار مل جائے، مگر کہاں؟ جس شہر میں مسلمان نہ ہو وہاں عزت کی پاسبانی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں سرخ آنکھوں کے ساتھ اس پر جھپٹنے والے تھے کہ اس نے اسلام کو دنیا کا بہترین دین جانا اور امت محمدیہ کو دنیا کی بہترین مخلوق، اور موجودہ دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو پورے قرۂ ارض کا عظیم سلطان مانا۔ پھر اسلام کے سچا دین ہونے کی گواہی دیتے ہوئے اس نے اپنے بچے کو سمندر میں پھینک کر خود بھی چھلانگ لگا دی۔ خاموش سمندر سے پانی کے دو چھل ابھرے، جن میں مظلومہ کے سینے سے نکلی ہوئی سرخ لعنت نمودار ہوئی اور ان ظالم سامراجوں پر پڑ گئی۔ وقت گزر گیا اور گزر رہا ہے، لیکن صفاقیوں اور درندگیوں کی سیاہی عیسائی سامراج کے چہرے پر جیسی ویسے تھی اب بھی ہے، دھل نہیں سکتی۔ ناظرین گرام، اگر آج بھی مسلم امہ اتحاد کر لیں تو اس قرۂ ارض پر ایسی کوئی دوسری مخلوق جس میں یورپ، عیسائی، یہودی، انگریز، کافر، ہندو جتنے بھی مل جائیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن آج بدقسمتی سے یہ ہے کہ مسلمان صرف زبان سے کلمہ گو ہیں، ان کے عمل اسلام کی بنیادی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ
آج انگریز، یورپ، یہودی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور دنیا میں اپنے نام کا سکہ جما رہے ہیں، جبکہ مسلمان خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے حکمران عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو اپنے ذاتی سکون اور عیاشیوں سے فرصت تک نہیں کہ امت مسلمہ کی یہ معصوم قوم کس قدر ظلمت و بربادی کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے جیسا عظیم سپہ سالار عطا کرے، جو مسلمانوں کی اس دنیا میں قیادت کرے اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔